اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خارش کا مسئلہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی عمر کے لوگوں تک آج کل ایک زیادہ مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، ایک دو بچوں کو یا بڑوں کو خارش کا مسئلہ ہے۔ خارش جب بھی ہوگی آپ کے معدے کے اندر ترشی اور تذابیت کا مادہ زیادہ ہوگا۔ آپ اپنے معدے کے اندر تری پیدا کریں گے، آپ اپنی آنتوں کے اندر تری کی مقدار کو بڑھائیں گے، یعنی رطوبات کو آپ بڑھائیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی خارش جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ خارش جب بھی ہو آپ سمجھیں کہ جب آپ کی ناف کے اندر کھجلی پیدا ہو رہی ہو تو آپ سمجھیں کہ خارش جو ہے نا وہ آپ کو لگنے والی ہے، خارش کا مسئلہ آپ کو بننے والا ہے۔ آپ دیسی گھی کا استعمال کریں، ناف کے اندر دیسی گھی ڈالیں، دودھ کے اندر 1-2 چمچ رات کو سوتے وقت دیسی گھی ملا کے اس کو پئیں۔ خارش 2 اقسام کی ہوتی ہے، تر خارش ایک ہوتی ہے، ایک خشک خارش ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اسباب تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دونوں کے اندر ترشی اور تذابیت کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے خارش جو ہے وہ بندے کو ہوتی ہے۔ صرف تر خارش میں تھوڑی بہت جو ہے وہ رطوبات، بلغمی رطوبات خون کے اندر موجود ہوتی ہیں، تو اس سے تھوڑا خارش کرنے سے پھنسی پھوڑا نکلتا ہے، اس سے خارش کرنے سے خون بھی نکلتا ہے۔ جبکہ خشک خارش میں آپ جتنی مرضی خارش کرتے رہے، خراشز آئیں گی لیکن اس کے اوپر پھنسی پھوڑا نہیں آئے گا، اس کے اوپر کسی قسم کا خون کم و شاذ و نادری اس کے اندر خون، کیونکہ اس کی رطوبات ہی خشک ہو جاتی ہیں۔ تو رطوبات کو پیدا کرنا چاہیے، اس کا بہترین حل ہے دیسی چیزیں، دیسی گھی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں۔ باقی میں آپ کے ساتھ 2 چیزیں، ایک لوشن کے طور پہ، مرہم کے طور پہ آپ اس کو استعمال کریں گے، اور ایک چیز جو ہے وہ کھانے کے طور پہ آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اس میں کالی زیری، گیرو اور گندک آملہ سار، یہ 3 چیز۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کالی زیری، گندک آملہ سار اور گیرو، ان تینوں کو برابر وزن لے کے ان کا صفوف کر کے 2 گرام صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ گندک کو آپ چاہیں تو مدبر کر سکتے ہیں، اور مدبر کی ہوئی گندک جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، اگر نہ کر سکیں تو کوئی نقصان نہیں دے گی۔ دوسری مرہم کے طور پہ پارا ہے، گندک ہے، کمیلا ہے، بابچی ہے۔ پارا، گندک، کمیلا، بابچی، ہلدی اور سندھور، فلفل سیاہ، اس کے علاوہ نیلا تھوتھا، کافور، یہ چیزیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ چیزیں برابر وزن لینی ہے۔ صرف اس میں پارا اور گندک کو پہلے تیار کرنا، اس کی کجلی بنانی، اس کو 4 گھنٹے پارے اور گندک کو ملا کے اس کی کجلی بنانی ہے، اس کو کھل کرنا ہے 4 گھنٹے۔ باقی چیزیں جو ہیں اس کا صفوف کر کے اس کے اندر مکس کر لینا، اور 2 تولہ مکھن کے اندر 2 گرام یہ ڈال کے اس کو مکس کر کے تو اس کے جہاں پہ خارش ہو اس کو آپ نے مالش کرنا ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ نے نہا لینا ہے۔ یہ 2 سے 3 دن آپ کریں گے، آپ کی خارش ٹھیک ہو جائے گی۔ اصول علاج یہی ہے کہ آپ ترشی اور تذابیت کو جو معدے کے اندر ہے، آنتوں کے اندر ہے، مزاج کے اندر، اس کو آپ بدلیں۔ آپ مزاجی طور پہ رطوبات اپنے جسم کے اندر پیدا کریں، یعنی تری پیدا کریں، تو انشاءاللہ تعالی خارش خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، آپ فی امان اللہ۔